وہ اسد کے ساتھ ایک کیس پر گفتگو کر رہا تھا جب اس کے آفس کا فون بجا۔ ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم، ایس پی تاشفین بول رہا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے فوراً کوئی جواب نہیں آیا۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے پھر متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے پولیس اسٹیشن کال کی ہے، براہ کرم فرمائیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس دفعہ مدھم سی نسوانی سرگوشی سنائی دی۔ مجھے ایس پی تاشفین اسرار سے بات کرنی ہے۔ جی تاشفین ہی عرض کر رہا ہوں، آپ کون؟ کیا واقعی تاشفین اسرار بول رہے ہیں؟ تاشفین کے ماتھے پر دو بل ابھرے۔ پرسوچ نظروں سے آنے والی کال کا نمبر چیک کیا، نمبر لوکل تھا۔ وہ ڈیسک سے اتر کر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ تاشفین اسرار کے دفتر کا فون کرنے کی وجہ بھی بیان کر دیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ تاشفین ہی ہیں؟ آپ جو کوئی بھی ہیں، اس وقت میں اپنے آفس میں موجود ہوں۔ آپ یہاں تشریف لا کر میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ کر میری شناخت کنفرم کر لیں۔ السلام علیکم۔ اس نے ریسیور واپس رکھ کر اسد کی جانب دیکھا۔ آپ اس کیس کی ساری تفتیش کریں، اور ہاں، کورٹ کی ہائرنگ کے دوران آتے جاتے وقت ملزمان کی سیکورٹی پر کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، خاص کر جب ہم لوگ جانتے ہیں ان کے ساتھی کی پوری کوشش کریں گے یا تو ان کو کورٹ جانے سے پہلے بھگائیں یا ان کو مروا دیں۔ بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ جی فرمائیے ایس پی صاحب، کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب وہی پہلے والی نسوانی آواز ہی سنائی دی۔ جی بتایا تو ہے کہ آفس میں موجود ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ میں آپ کے آفس نہیں آ سکتی، اور خدا را اب کی میری کال مت کاٹیے گا، میرے پاس واپس کال کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے آپ سے بہت ضروری ملنا ہے، میں پولیس سے رابطہ نہیں کر سکتی ہوں، میری اور میرے والدین کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ لڑکی اس وقت تاشفین کی پوری توجہ حاصل کر چکی تھی۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لاہور میں ہی ہوں۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے ہر حال میں آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ایک دفعہ مجھ سے مل لیں۔ تاشفین نے ایک دو سیکنڈ سوچا۔ کہاں ملنا ہے؟ اس لڑکی نے پتہ اور وقت بتانے کے بعد فون رکھ دیا۔ تاشفین نے اپنے رسٹ واچ پر ایک نظر ڈالی۔ مطلوبہ وقت میں 15 منٹ رہتے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اسد سے مخاطب ہوا، میں آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ سر برا نہ منائے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ سر کل والے واقعے کے بعد آپ کو تھوڑی احتیاط سے رہنا ہوگا۔ میڈیا میں ابھی تک کل والی خبریں چل رہی ہیں۔ بشارت حسین نے جس آسانی سے مجرموں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، یہ اس کی عادت کے خلاف ہے۔ وہ یقیناً چھپ کر وار کرے گا، اس لیے آپ کو اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ شکریہ اسد صاحب، میں آپ کی بات دماغ میں رکھوں گا۔ کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ آپ یہ کام تمام کریں۔ مجھے چونکہ اندازہ نہیں ہے کہ اس ملاقات سے کیا حاصل ہونا ہے، ورنہ آپ کو ساتھ لے جاتا۔ سر اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، آپ اکیلے مت جائیں، یہ کال ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ اسد صاحب آواز سے تو کوئی ڈری سہمی سی لڑکی معلوم ہوئی ہے، نہ جانے کیوں، پر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پرینک کال نہیں تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں احتیاط سے کام لوں گا۔ وہ آفس سے نکل آیا۔ پروفیسر نیاز احمد کیمسٹری کے استاد تھے، فارس کے پسندیدہ انسان، جن کے لیکچر وہ پوری توجہ سے لیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ وائٹ بورڈ پر ایکویشن لکھ کر اپنے شاگردوں کو اسے حل کرنے کا کہہ رہے تھے۔ کیمسٹری فارس کا پلس پوائنٹ تھا۔ کلاس میں ہمیشہ 90% سے اوپر نمبر لینے والا شاگرد ہونے کی وجہ سے فارس پروفیسر نیاز احمد کی آنکھ کا تارا تھا۔ فارس احمد موبائل کو سائلنٹ کی بجائے وائبریشن پر رکھا ہوتا تھا۔ جب جینس کی جیب میں رکھے فون نے وائبریٹ کیا تو فارس کا سیدھا ہاتھ پین کے ساتھ پیڈ پر ایکویشن کو حل کرنے میں مصروف تھا۔ دماغ فارمولے میں الجھا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے فون جیب سے نکال کر سکرین آن کر کے نظروں کے سامنے کی اور نوٹیفیکیشن چیک کیا۔ جس نمبر سے میسج آیا تھا اس نام نے فوراً توجہ حاصل کی۔ سیدھا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے میسج کھول کر پورا پڑھا۔ 3 سے 4 سیکنڈ سکرین پر درد دو فکرے پڑھتا رہا، پھر جلدی سے جواب لکھ کر بھیجا، میں آ رہا ہوں، پتہ بھیجیں۔ اگلے پل وہ اپنی نوٹ بک بند کر کے بیک پیک میں ٹھونس رہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں سر، مگر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ کیا میں کلاس چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ اگر آپ اجازت نہ دیں تب بھی میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ اپنی چیزیں بیگ میں ڈال کر زپ بند کرتا ہوا دروازے کی جانب جاتے جاتے ساتھ ساتھ سر سے بھی مخاطب تھا۔ اس سے پہلے کہ سر نیاز کوئی جواب دیتے، وہ کلاس سے نکل کر اندھا دھند بھاگتے ہوئے یونیورسٹی کے بیرونی گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ بیگ پیک اب کندھے پر موجود تھا۔ جیب میں سے بائک کی چابی برآمد کرنے کے بعد موبائل کو جیب میں ڈالا۔
5 منٹ بعد وہ اپنی بائک پر سوار ہو کر یونیورسٹی سے نکل چکا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتا۔ جوگر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ آنکھ کے کونے سے دیکھ کر تصدیق ہو گئی۔ وہ شخص بوتیک کے دروازے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ نرگس کی ساری توجہ اپنے سامنے بکھرے ملبوسات کی جانب تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے جگن اپنے شک کی تصدیق کرنے کو نرگس کو ایک دکان سے دوسری میں گھما رہی تھی۔ بہانہ یہ بنایا کہ پہلے گھوم کر دیکھتے ہیں، جہاں اچھا ڈیزائن نظر آیا وہیں لہنگے کا آرڈر دے دیں گے۔ نرگس کو اس کی بات سے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ بخوشی ایک سے دوسری بوتیک میں نت نئی طرز کے جوڑے اور لہنگے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں جگن کا دماغ بالکل معاف ہونے والا تھا، کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک آدمی ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ جس بوتیک میں جاتی وہ باہر کھڑا ہو جاتا، اگر وہ آگے جاتی تو ان کے پیچھے آنے لگتا، مگر مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے فیس بک کھولی تھی۔ کل ہونے والی ریڈ اور تاشفین کے عمل کو لے کر کافی شور مچا ہوا تھا۔ کئی چینل والے اس کے اس عمل کو سراہ رہے تھے، مگر اس کے ساتھ کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کے مطابق تاشفین نے بہت بڑی مچھلی پہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ جو بھی معاملات تھے ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے تھا۔ یوں ایک مہذب آدمی کے گھر پر ریڈ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے تو یہی پیغام ملتا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد اب ایک آدمی کو اپنا پیچھا کرتے پا کر جگن کا دل ڈوب رہا تھا۔ 20 منٹ پہلے اس نے فارس کو میسج کیا تھا، میں مارکیٹ کے باہر موجود ہوں، آپ کدھر ہیں؟ فارس کی جانب سے میسج دیکھ کر جیسے نئی زندگی کی نوید ملی ہو۔ فوراً بوتیک کا نام ٹائپ کر کے بھیجا۔ جواب آیا، جہاں ہیں وہیں رہیں، میں آتا ہوں۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ لبوں کے اوپر موجود نمی کو اپنے دوپٹے کے پلو میں جذب کرتے ہوئے اس نے گہری سانس بھری۔ دل کی دھڑکن کچھ نازل ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی فارس بوتیک کے دروازے میں سے نظر آیا۔ پر یہ کیا؟ وہ آتے ہی اس آدمی کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا جس سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جگر نے اس کو بلایا تھا، مگر وہ جائزہ لیتی نظروں سے وہاں موجود ہر آدمی کا جائزہ لے رہا تھا۔ فارس نے اس آدمی کے کان کے پاس کچھ کہا تھا جس سے وہ بھی کسی کو ڈھونڈنے لگا۔ جگن کا ہاتھ کال پر گیا جسے فارس نے فوراً اٹھا لیا۔ آپا میں باہر ہی ہوں، کیا وہ آدمی ابھی نظر آ رہا ہے؟ فارس وہ تمہارے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ فارس کے ماتھے پر تیوری آئی۔ داڑھی والا بزرگ؟ ارے نہیں بھائی، وہ کالے کرتے والا جس کے ساتھ تم باتیں کر رہے تھے۔ ہیں؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ یہاں تو کالی قمیض والا صرف ایک ہی لڑکا ہے۔ ہاں تو اسی کی تو بات کر رہی ہوں۔ پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، چوری چوری دیکھتا ہے اور پیچھا کر رہا ہے۔ شکر ہے تم آ گئے ہو، میرا ہارٹ فیل ہونے والا تھا۔ فارس کا کہکا جگن کو تعجب کا شکار کر گیا۔ فارس نے کال بند کی اور بوتیک کے اندر آ گیا۔ جگن کے پاس والی خالی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، میں نے ایک اشارہ توڑا ہے، راستے میں چالان کروا کر آ رہا ہوں۔ آپ کا مجازی خدا میرے سے 5 منٹ پیچھے ہے، کیونکہ وہ دور تھا، اس کو پہنچنے میں زیادہ وقت لگنا تھا۔ پر اصل لطیفہ یہ ہے کہ جس کے لیے ہم دونوں بھائیوں نے دوڑ لگائی ہے وہ بے ضرر انسان ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بلا وجہ کسی کا پیچھا کرنے والا بے ضرر کیسے ہو سکتا ہے؟ نرگس کی آواز نے جگن کی بات پوری نہ ہونے دی۔ بھابھی دیکھو ذرا، یہ رنگ میرے پہ کیسا لگ رہا ہے؟ جگر نے سر گھما کر بوتیک کی دوسری جانب کھڑی نرگس کو دیکھا، جس نے شاکنگ پنک رنگ کا بھاری کام والا دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ نرگس کی نظر فارس پر پڑی تو جگن کو بھول کر حیرت سے اس کی طرف آئی، جو منہ کھولے نرگس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نرگس، اس کو میں نے بلایا ہے۔ جگن کے جواب پہ نرگس نے مزید حیرت سے پوچھا، لے بھلا، ہم نے کون سا کچھ خریدا ہے جو اس کو بیگ اٹھانے کے لیے آپ نے بلا لیا ہے؟ تم نے آپا کا تعارف اپنے منیر سے نہیں کروایا؟ نرگس نے شرمیلی سی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے کہا، ہائے اللہ، میں کیسے تعارف کرواتی؟ مجھے اتنی شرم آ رہی ہے، قسم لے لو جو ایک دفعہ بھی اس کی طرف دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو نرگس؟ جگن دونوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ نرگس سے پوچھا، جس پہ وہ بڑے عام سے انداز میں بولی، بھابھی ان کی بات کر رہی ہوں۔ نرگس کی مسکراہٹ سے تنگ آ کر جگن نے فارس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کس سے شرما رہی ہے؟ جس نمونے کو آپ سٹاکر سمجھی تھی، وہ آنسا نرگس صاحبہ کے منگیتر صاحب ہیں۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟
جی، بدقسمتی سے سچ ہی ہے۔ جگن کے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر گئے۔ مگر وہ اس بےہودہ انداز میں ہمارا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ دل کر رہا ہے جا کر اس کے ایک لگا کر آؤں۔ بدتمیز انسان نے جان نکال دی، اور اوپر سے تم نے تاشفین کو بھی بتا دیا۔ اف، اس کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی۔ فارس کو کال آ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے فون پہ پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ نرگس، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ جانتی ہو میں نے فارس کو میسج کر کے بلایا ہے۔ میں سمجھی یہ آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہائے اللہ، کیسے منہ پھاڑ کر کہتی کہ بھابھی تمہارا ہونے والا نندوئی بھی ہمارے ساتھ شاپنگ پہ آیا ہوا ہے۔ ویسے میں نے ان کو نہیں بلایا، خود ہی آئے ہیں۔ میں تو بس ڈرامہ کر رہی ہوں کہ جیسے میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا وہ اتنے رومانٹک ہیں۔ پہلے دن شاپنگ پہ آئی ہوں اور وہ بھی پیچھے ہی آ گئے۔ نرگس کے بیان پہ جگن کا سر پیٹنے کا جی چاہا۔ تبھی فارس فون بند کرتے ہوئے جگن سے مخاطب ہوا۔ اشفین مارکیٹ کے باہر گاڑی میں موجود ہے، آپ کو آنے کا کہہ رہا ہے۔ آپ جائیں، اس چڑیل کو میں گھر پہنچا دوں گا۔ تم موٹر سائیکل بہت تیز چلاتے ہو اور مجھے شادی سے پہلے مرحوم نہیں ہونا ہے، اور ابھی ہم نے لہنگے کا آرڈر بھی نہیں دیا ہے۔ بھابھی، تم بھائی کی بات سناؤ، گھر اکٹھے چلیں گے۔ جگن نے اپنا بیگ تھاما اور باہر نکل آئی۔ اس کو باہر آتا دیکھ کر ہی منیر کی بتیسی نکل آئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، میں منیر۔ وعلیکم السلام۔ اس کو سمجھ نہ آیا مزید کیا کہے۔ تاشفین کی نظر اسی جانب لگی تھی۔ جگن کو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے اس نے کھڑکی کھول کر بازو باہر نکال کر ہاتھ ہلایا۔ جگن کے چہرے پر واضح سکون کی پرچھائی اترتی دکھائی دی۔ وہ آ کر اس کے برابر بیٹھی۔ تاشفین نے بغیر کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا دی۔ رش میں سے آہستہ سپیڈ سے نکلنے کے بعد گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اکتاتے ہوئے آخر بولی، اگر میرے پر غصہ آ رہا ہے تو اظہار کرو، یہ چپ کی بکل مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاشفین نے ایک چٹی سی نظر نفس سے نوازا، جیسے اس کی موجودگی بھول چکا ہو۔ تاشفین کے سوال کے جواب میں سوال پوچھنے پہ جگن نے آنکھیں گھمائیں۔ جا کہاں رہے ہو؟ لنچ تو نہیں کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو اپنا پیچھا کرتے محسوس کرنے کے بعد بھوک کس کافر کو لگ سکتی تھی؟ تاشفین نے گاڑی روکی اور باہر نکلتے ہوئے بولا، آجو لنچ کرتے ہیں۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی تقلید میں ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ پہلی دفعہ پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور 2 سیکنڈ کے لیے جگن کو یاد نہ آیا کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اپنا ہینڈ بیگ پیروں کے پاس فرش پر رکھتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے تاشفین کو دیکھ رہی تھی۔ آج کے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے فارس کو فون کیا تھا، مجھے کیوں نہیں؟ جگن کی آنکھوں میں تجسس جاگا۔ کیا تم اس بات پر ناراض ہو؟ وہ اپنی کرسی پر ڈھیلے سے انداز میں پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، مگر جاننا چاہتا ہوں مجھے کال کیوں نہیں کی؟ جگن پلک چھپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹکتے ہوئے بولی، میرے پاس فارس کا نمبر تھا، تم نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا ہوا۔ اپنا موبائل دو۔ وہ آگے کو ہو کر بیٹھا۔ جگن نے جھک کر بیگ سے اپنا موبائل نکال کر اس کو تھما دیا۔ تاشفین کی لمبی انگلیاں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ نمبر سیو کرنے کے بعد جگن کے نمبر سے اپنے موبائل پر رنگ ماری اور جگن کا موبائل واپس اس کو تھما دیا۔ تاشفین کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی سے اس نے جو عکس کیا وہ کہہ دیا، سوری، میری وجہ سے تمہیں آفس سے یوں آنے پڑا، مگر سچ کہہ رہی ہوں میں پریشان ہو گئی تھی، اسی لیے فارس کو فون کیا۔ تاشفین کا فون ابھی بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جس پہ نمبر ملانے کے بعد اس نے کان سے لگایا۔ میرے نام اگر کسی لڑکی کی کال آئے تو اس کو میرا موبائل نمبر دے دینا۔ وہ بات تو فون پہ کر رہا تھا، مگر نظریں جگن پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پیغام دے کر کال کاٹ دی۔ میں آفس نہیں تھا، کسی سے ملنے کے لیے نکلا تھا، مگر ملاقات نہیں ہو پائی کیونکہ عین وقت پر فارس کی کال آ گئی تھی۔ اوہ، تم آج کے بعد اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی؟ میں آج بھی اکیلی نہیں تھی، اور ایسے کرفیو کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر میں نے منیر کو پہلے دیکھا ہوتا تو غلط فہمی نہ ہوتی۔ اس کو تو میں دیکھ لوں گا، مگر تم اکیلی گھر سے نہیں نکلو گی جتنے دن یہ شاپنگ وغیرہ چلتی ہے۔ فارس ہمیشہ ساتھ جائے گا۔ فارس کیوں؟ اگر میرا باڈی گارڈ بن کر جانا ہے تو تم کیوں نہیں؟ جگن کی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ اور بہت سا چیلنج تھا۔ تاشفین کے لب پھیلے۔ فارس فری میں سروس دے گا، جبکہ میری سروس بہت مہنگی ہے، تم فیس نہیں بھر پاؤ گی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں فیس نہیں بھر پاؤں گی؟ آزما دیکھیں۔
تاشفین کی مسکراہٹ تھوڑی گہری ہوئی۔ تم فیصلہ کیوں نہیں کر پاتی ہو کہ مجھے تم کہنا ہے یا آپ؟ میرا جب جو جی چاہے گا میں وہی کہوں گی۔ بات مت بدلو، اپنی فیس بتاؤ۔ اپنا ہاتھ دو۔ جگن نے چند سیکنڈ بعد اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ تاشفین نے اس کی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی ہلکے سے پریشر سے اپنی نبض پر رکھی۔ چند سیکنڈ تک انگلی کے نیچے ناچنے والی نبض کی خلاف معمول تیزی کو محسوس کرتے ہی جگن کی آنکھیں پھیلیں۔ سوالیہ انداز میں تاشفین کو دیکھا، جس کی توجہ اسی کی جانب تھی۔ تاشفین نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلائیں۔ کسی روبوٹ کی طرح جگن نے اپنی انگلیاں تاشفین کے ہاتھ پر پھیریں۔ تاشفین کے ہاتھوں میں نمی تھی۔ تم کسی قسم کے خطرے میں ہو، اس سوچ نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ کبھی دوبارہ اس شدید غصے کے احساس سے نہیں گزرنا چاہتا ہوں میں، کبھی بھی نہیں۔ میں بوتیک پر آنے کی بجائے گاڑی میں اس لیے رکا کیونکہ منیر کا منہ توڑے بغیر میں وہاں سے واپس نہ آ پاتا۔ تاشفین نے میز سے ہاتھ اٹھا لیے اور اپنے بالوں میں پھیر کر سر جھٹکا، پھر میز پر رکھا پانی کا گلاس خالی کیا۔ جگن خاموشی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب خاموشی کا وقفہ زیادہ ہی طویل ہو گیا تو تاشفین کو پوچھنا پڑا، اب کیا ہوا ہے؟ تمہارا غصہ خطرناک ہے۔ تاشفین نے مکھی اڑائی۔ ہر انسان غصے کی حالت میں خطرناک ہوتا ہے۔ نہیں، ہر انسان مرنے مارنے پر نہیں اتر آتا۔ مجھے ابھی تک اس رات ہونے والی مار دھاڑ نہیں بھولی ہے۔ تمہارے خیال میں مجھے ان بغیرتوں کا شکریہ ادا کر کے ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہیے تھا کیا؟ اس کے گالوں پہ جاگتی سرخی دیکھ کر جگن کو لگا شاید غلط موضوع چھیڑ دیا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بے فکر رہو، زندہ سلامت اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ منیر کی پٹائی تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ تو بیچارہ اپنی ہونے والی بیوی کے پیچھے آیا تھا۔ ہونے والی بیوی ہے تو سالہ تھوڑی سی عقل کا مظاہرہ کر لیتا۔ ہر کسی کو اپنے جیسا کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں کیسا ہوں؟ خشک مزاج، ایک دفعہ بھی شادی کی شاپنگ کے دوران میرا پیچھا نہیں کیا۔ وہ شادی تھوڑا ہی تھی، وہ تو ارمانوں کا خون تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر بول گیا، اور اب اپنے الفاظ کا اثر جگن کے چہرے پر دیکھ کر احساس ہوا کہ تیر تو کمان سے نکل گیا ہے۔ میرا وہ مطلب نہیں جو تم نے لیا ہے۔ مجھے خود سے نفرت ہے کہ میں تم سے محبت کر رہی ہوں۔ میری طرف سے تم آزاد ہو، جاؤ اور جا کر اپنے ارمان پورے کرو۔ السلام علیکم۔ تاشفین نے خود کو گالی سے نوازا، سامنے رکھے کھانے پر ایک نظر ڈالی اور بل دیتا باہر آیا۔ دور جاتے رکشے کی کھڑکی سے جگن کا آنچل نظر آیا تھا۔ یار، گاڑی کی چابی نکال کر پارکنگ کی جانب جا رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی۔ جی سر، وہ فون دوبارہ آیا تھا۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ اسی جگہ پر اگلے آدھے گھنٹے تک آپ کا انتظار کرے گی، اس سے زیادہ وہ نہیں رک سکتی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ کر کے منزل کی جانب ڈالتے ہوئے فون کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے جواب ملتے ہی بولا، یار تیری آپا مجھے لنچ پہ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کیوں؟ یار ایک ذرا سی بات کہہ دی اور وہ غصے میں واک آؤٹ کر گئی ہے۔ تم نے ان کو ڈانٹا تھا؟ مجھ غریب کی اتنی جرأت! تم جانتے ہو نا، اگر آپا کو ناراض کیا تو گھر میں سارے ووٹ انہی کے ہونے ہیں۔ یار اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، گھر آ کر بات کروں گا۔ تم اس کو فون کر لو، رکشے پر گئی ہے۔ تاشفین نے کال بند کر کے فون ڈیش بورڈ پر ڈالا اور پوری توجہ سے گاڑی چلانے لگا۔ غصے اور جذبات میں آ کر رکشے پہ تو بیٹھ گئی، مگر اب گھر کا پتہ ہی معلوم نہ تھا۔ رکشے والے نے تیسری دفعہ پوچھا، بہن جانا کہاں ہے؟ سیدھے جاتے جاؤ، میں بتاتی ہوں۔ فون کی بیل بجے جا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی بیگ سے فون نکال کر آنے والی کال کی آئی ڈی چیک نہیں کی، مگر اب فارغ سے گھر کا پتہ پوچھے بنا کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے فون نکالا اور مایوسی سی ہوئی۔ آنے والی 10 کی 10 کالز فارغ کی تھیں، جبکہ تاشفین کی جانب سے کال تو دور ایک میسج تک نہ تھا۔ میں ہی پاگل ہوں، اس آدمی کو میری رتی بھر پرواہ نہیں ہے۔ آج کے بعد اس سے بات تک نہیں کرنی۔ فارغ کی کال اٹھائی۔ ہاں جی، کدھر ہیں؟
رکشے میں ہوں۔ وہ تو میں جانتا ہوں، پر رکشہ کہاں پہنچا ہے؟ مجھے نہیں پتا، گھر کی جانب ہی جا رہا ہے، مین روڈ پہ ہی ہے ابھی، پیٹرول پمپ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ادھر ہی اتر جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اچھا، مگر تمہیں کیسے پتا کہ میں رکشے میں ہوں؟ بھائی نے بتایا ہے۔ جگن نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی اور رکشے والے سے مخاطب ہوئی، بھائی ادھر ہی روک دو۔ اچھا باجی۔ رکشے والا اپنا بل لے کر جاتا بنا۔ 3 منٹ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے گرد مصروف دنیا کا جائزہ لیتی رہی۔ جب فارس نے گاڑی اس کے پاس روکی، نرگس پچھلی سیٹ پر موجود تھی۔ جگن بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بھابھی، تم بھائی کے ساتھ گئی تھی، وہ تمہیں ادھر اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے ہیں؟ نرگس نے حیرت سے پوچھا، جس پہ جگن نے جلدی سے جواب دیا، ان کو ضروری کام سے جانا تھا۔ میں نے خود ہی ضد کر کے کہا کہ میں رکشے پہ چلی جاؤں گی، پھر یاد آیا کہ مجھے تو گھر کا پتہ ہی معلوم نہیں ہے۔ لو بھلا، وہ کون سا بڑا مشکل ہے؟ آگے نرگس نے فر گھر کا پتہ سنا دیا۔ اب مجھے بتائیں کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ فارس نے دونوں کو مخاطب کیا۔ جگن نے جواب دیا، واپس مارکیٹ اتار دو۔ میں تو کہتا ہوں گھر چلیں، شاپنگ کا پروگرام کل پر رکھ لیں۔ نہیں خریدا کچھ ہے نہیں، گھر پر جا کر کیا بتائیں گے، 2 گھنٹے کیا کرتی رہیں گے؟ جگن کی بات پر نرگس سمجھ کر بولی، لو بھلا، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیں گے آج سیمپل دیکھ کر آئی ہیں، کل جا کر آرڈر دیں گے۔ نہیں، میں ایسے خالی ہاتھ گھر نہیں جا رہی، اور وہ تمہارا منگیتر کدھر ہے؟ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ فارس بولا، وہ میری موٹر سائیکل لے کر ہمارے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ جگن نے مڑ کر دیکھا، منیر واقعی پیچھے پیچھے تھا۔ فارس نے ان کو مارکیٹ کے سامنے اتارا، تم واپس یونیورسٹی چلے جاؤ، ہم لوگ کام مکمل کر کے گھر چلے جائیں گے۔ ویسے بھی منیر ساتھ ہی ہے نا؟ نہیں جی، صاحب کا حکم ہے، آپ کے ساتھ رہوں۔ جگن سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اگلے 2 گھنٹے میں انہوں نے کافی کام نبٹ لیا۔ فارس اور منیر بیگ اٹھائے ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ فارس نے حسیب کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ وہ عباس کو اسکول سے لیتا گھر جائے۔ تاشفین نے گاڑی اس تنگ گلی کے باہر ہی روک دی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے اپنے گرد کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی بات خلاف معمول یا ہٹ کر نظر نہ آئی۔ اپنی قمیض کے نیچے پہنے ہولسٹر میں رکھے پسٹل کو چھو کر اس کی موجودگی کی تصدیق کرنے کے بعد گاڑی سے نکل آیا۔ وہاں پر اتنا رش نہیں تھا، کچھ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند تھے۔ وہ اس تنگ گلی میں داخل ہوا تو نظر اس ٹوٹی ہوئی عمارت پر پڑی جہاں پر آنے کا اس کو بولا گیا تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہوا تو وہاں پہ کوئی زی رو نظر نہ آیا۔ گھر کی عمارت تھی جو کبھی کسی کے استعمال میں رہا ہوگا، مگر اب نہ تو دروازے تھے نہ کھڑکیاں۔ چڑیوں نے گھونسلے ڈالے ہوئے تھے، کسی بھوت بنگلے کا منظر تھا۔ تاشفین گھر کے وسط میں کھڑا ہو کر بڑے تحمل سے انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس لڑکی نے آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا اور وہ 15 منٹ میں ہی پہنچ چکا تھا۔ اب یا تو وہ کہیں چھپ کر اس کا جائزہ لے رہی تھی یا ابھی تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ 2 منٹ بعد تیسرے کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز جاگی۔ تاشفین کی توجہ اسی جانب ہو گئی۔ 2-4 سیکنڈ بعد کالے عبایا میں ملبوس ایک وجود اس کمرے سے برآمد ہوا۔ پیروں میں ٹریزر، ہاتھوں پر دستانے، چہرے پر نقاب۔ یہاں پر تشریف لانے کا شکریہ، تاشفین نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اگلے پل اس نقاب والی نے نقاب الٹ دیا۔ تاشفین کو جھٹکا لگا۔ وہ کوئی کم عمر لڑکی نہیں تھی جیسا کہ فون پر اپنی آواز سے لگی تھی۔ وہ 22 سے 25 سال کی تھی اور انتہا کی خوش شکل۔ آپ نے اکیلے آنے کا کہا تھا، میں آ گیا ہوں۔ اب مجھے اپنا مقصد بتا دیں کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ میرا نام انم ہے، میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ کل جس آدمی کے فارم ہاؤس پر آپ نے ریڈ کی تھی وہی آدمی میرا بھی مجرم ہے۔ کون؟ بشارت حسین؟ ہاں۔ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی کمرے کی دہلیز سے نکل کر تاشفین کی جانب آئی۔ اپنی پیٹھ پر پہنے بیگ کو اتار کر اس میں سے کچھ تصویریں نکال کر تاشفین کی جانب بڑھائیں۔ تاشفین نے ایک دفعہ غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے تصویریں پکڑ لی۔ تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا جو کہ ایک نوجوان کا تھا۔ تاشفین نے تصویریں دیکھنے کے بعد سوالیہ نظروں سے انم کو دیکھا، جس پر وہ بولنا شروع ہوئی۔ میرا بھائی تھا، شاہ رخ، 21 سال کا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کے لیے
پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا کیونکہ دماغی طور پر بہت شارپ اور اعتماد والا لڑکا تھا۔ انگلش زبان پر مضبوط گرفت تھی۔ لاہور کے ایک بڑے ریسٹورنٹ میں نوکری مل گئی۔ صرف 3 ماہ نوکری کی اور بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں کا چشمدید گواہ بنا۔ ایک دن جذبات میں آ کر اپنے کولیگ کے سامنے پھٹ پڑا کہ جو ہر روز منوں کے حساب سے مردہ مرغی اس جگہ لوگوں کو کھلائی جاتی ہے وہ اس کے خلاف شکایت کرے گا۔ اگلے دن بشارت حسین نے اس کو اپنے دفتر بلایا تھا، 50,000 روپے دیے اور بولا بیٹا آم کھا پیٹ گننا چھوڑ دے۔ تاشفین پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ شاہ رخ نے 50,000 لینے سے انکار کر دیا۔ بشارت حسین نے اس کی اس جرت پر اس کو روئی کے گال کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ میں اور شاہ رخ اپنے ماں باپ کے 2 ہی بچے تھے، اب صرف میں ہوں، کیونکہ اس رات جو کال ہمیں سرکاری ہسپتال سے موصول ہوئی اس کے مطابق ہمارے شاہ رخ کو گاڑی ٹکر مار کر چلی گئی تھی۔ امی ابو سے پہلے میں وہاں پہنچی تھی کیونکہ ہسپتال میرے ہاسٹل سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ وہ سانس تو لے رہا تھا مگر ہر سانس اس کو زندگی سے بہت دور کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سارا سچ بتایا تھا۔ پولیس والے نے اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا تھا، مگر شاہ رخ کی موت کے بعد وہ پولیس والا دوبارہ نہیں ملا۔ وہ صدر تھانے سے تھا مگر اب وہاں اس نام کا کوئی آفیسر موجود نہیں ہے۔ ہم نے FIR کٹوانی چاہی مگر کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ الٹا میرے والد کو دھمکی کی کالز آتی ہیں۔ اگر اس معاملے کو آگے بڑھانے کا سوچا تو دونوں میاں بیوی کا بھی وہی حال ہوگا جو ان کے بیٹے کا ہوا ہے۔ وہ لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ میں گھر پہ نہیں رہتی ہوں۔ میں پچھلے 2 سال سے ہاسٹل میں رہتی آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کو شک ضرور ہے مگر یقین نہیں ہے۔ میں شاہ رخ کی موت کے بعد سے ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی کیونکہ وہ لوگ 24 گھنٹے خبر رکھتے ہیں کہ کون ہمارے گھر آتا ہے، کون جاتا ہے، کس سے ملتے ہیں، سب کچھ۔ امی ابو کی سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے۔ وہ لوگ گھر پر قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک طرف بیٹے کی بھری جوانی میں موت اور بیٹا بھی اکلوتا، وہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف تک نہیں مانگ سکتے۔ کیسا جنگل کا قانون ہے، جس کے سارے نقصان ہوئے وہی ڈر ڈر کر جی رہا ہے۔ جس نے ظلم کیا وہ آج بھی دندناتا پھر رہا ہے۔ انم کی آواز بھرا گئی۔ میں پچھلے 6 ماہ میں ایک دفعہ بھی اپنے گھر نہیں جا سکی۔ چوروں کی طرح چھپ کر زندگی گزار رہی ہوں کیونکہ اگر ان کتوں کو میری خوشبو تک مل گئی وہ میرے ماں باپ کو میرے ذریعے بلیک میل کریں گے۔ تاشفین کے چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا۔ نظریں شاہ رخ کی تصویروں پر تھی اور کان انم کی آواز پر۔ SP صاحب مجھے اپنے بھائی کے لیے انصاف چاہیے۔ کل تک میں مایوس تھی مگر آپ نے جو کام کیا ہے مجھے اس سے امید ملی ہے۔ اگر آپ جیسے لوگ میرے معاشرے میں موجود ہیں تو شاید میں اور میرے ماں باپ جیسے ظلم کا شکار لوگ ایک اچھی آزاد زندگی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے والدین سے ملنا چاہوں گا۔ میں اپنے گھر کا پتہ لکھ دیتی ہوں، ان سے ملاقات وہیں پہ ہو سکتی ہے۔ تاشفین نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ انم نے اپنے بیگ میں سے پین اور کاپی نکال کر پتہ لکھ کر صفحہ پھاڑ کر تاشفین کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ تاشفین پتہ پڑھ رہا تھا، نظر اٹھائے بغیر بولا اس کا فیصلہ آپ کے والدین سے ملنے کے بعد کروں گا۔ آپ کے پاس اگر بشارت حسین کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو مجھے دے سکتی ہیں؟ بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، فقط ایک اس پولیس والے کے پاس لکھا شاہ کا بیان تھا، وہ بھی گم گیا۔ چلیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ بہت مہربانی مگر میں خود جا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ تاشفین ہاتھ میں پکڑا کاغذ اپنی جیب میں ڈالتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ واپسی کا سارا راستہ وہ شاہ رخ اور اس کی فیملی کے بارے میں سوچتا آیا۔ ایک دم سے کسی کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہ آئے، مگر چونکہ یہاں بات بشارت حسین کی ہو رہی تھی اور اس آدمی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہاں سے سیدھا بشارت حسین کے ریسٹورنٹ آیا۔ گاڑی عمارت سے دور ہی روک کر جگہ کا جائزہ لیتا رہا۔ وہاں پر لنچ اور ڈنر لگتا تھا اور ہر روز لاتعداد لوگ ادھر کا رخ کرتے تھے جو اس بات سے بے خبر تھے کہ ہاتھ سے پیسے دے کر وہ کیسا زہر اپنے اندر اتار کر یہاں سے جاتے تھے۔ تاشفین ایک دم چونکا۔ عمارت کے سائیڈ والے دروازے سے بشارت حسین باہر نکلا مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک مرد اور عورت تھے جن کو تاشفین اتنی دور سے بھی پہچان گیا تھا۔ تینوں آپس میں بہت خوش مزاجی سے بات کر رہے تھے جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے درمیان اچھی شناسائی تھی۔ تاشفین کے ماتھے پر فکر کا جال بکھر گیا۔ خود کو مخاطب کر کے بآواز بولا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ دونوں میاں بیوی بشارت حسین کو الوداع بول رہے تھے۔ جیسے ہی بشارت حسین نے صورت کے گال سے گال مس کر کے ہائی کلاس سوسائٹی کے انداز میں بوسہ دیا، تاشفین کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ زیر لب اس عورت کے شوہر کو 2-4 گالیوں سے نوازا۔ جیسے ہی وہ گاڑی تاشفین کے پاس سے گزری وہ رخ دوسری جانب کر کے اپنا چہرہ مکمل چھپا گیا۔
دل تو ہو رہا تھا کہ ابھی اس کار کے پیچھے جائیں اور دونوں میاں بیوی کی خبر لے کر آئیں، مگر صبر کے گھونٹ پیتا دوسری سمت میں نکل گیا۔ ابا، آپ کا بستر چھت پر لگا دوں؟ فارس کے سوال پر اسرار احمد نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہ بھائی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ابو، محلے کا ٹرانسفارمر اڑا ہے، آج سارے رات لائٹ نہیں آنے والی۔ اتنی گرمی میں نیچے بہت حبس ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں یار، میں نے کھڑکی کھولی ہوئی ہے، ویسے بھی مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی ہے۔ چلیں جیسے آپ مناسب سمجھیں، پر اگر گرمی لگی تو مجھے آواز مارنے میں دیر نہیں لگائیے گا، میری چارپائی سیڑھیوں کے پاس ہی ہے۔ اچھا، بلا لوں گا۔ وابڈا والوں کے دفتر کوئی بندہ گیا ہے؟ ہاں، حسیب چاچا طفیل کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پہلے فون کیا تھا وابڈا والوں کو، ان کا کہنا تھا کہ ان کی ایمرجنسی نمٹنے والی ٹیم پہلے سے کہیں مصروف ہے، کل صبح تک فارغ ہونے کے بعد ادھر آئیں گے۔ تاشفین کا کوئی فون آیا؟ نہیں، اس کو بتایا بھی نہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ابو، وہ پولیس میں ہے، وابڈا کے کام تو نہیں نمٹاتا نا جو اس کو فون کرتے۔ پاگل آدمی، اس کی کئی لوگوں کے ساتھ واقفیت ہے، کہیں سے کوئی بندہ نکال لائے گا جو آج رات تمہاری بجلی چلا دے۔ فارس نے جیب سے فون برآمد کیا اور بڑے بھائی کا نمبر ملایا۔ چوتھی بیل پر جواب موصول ہوا۔ کدھر ہیں؟ کام پر ہوں، اور کہاں ہونا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، بجلی بند ہے سارے محلے کی، اور ابھی تک کوئی آدمی نہیں ملا۔ ابو کہہ رہے تھے کہ تمہیں فون کروں، اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس کو فون کرو۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ پھر وقفے کے بعد پوچھا، ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ جناب عالی، 11 بج رہے ہیں، آپ کو اب تک گھر آ جانا چاہیے تھا۔ کام بہت تھا، اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ اچھا سنو، فون بک میں ایک شیراز نامی لڑکے کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو فون کرو، میرا نام لینا اور پوچھو اس سے اگر کچھ کر سکتا ہے تو۔ میں اگلے 1 آدھ گھنٹے تک آتا ہوں۔ تاشفین نے فون رکھ دیا۔ فارس فون بک کی تلاش میں جا رہا تھا جب اطلاعی گھنٹی بجی۔ کون؟ میں ہوں ملکہ عالیہ، دروازہ کھولو غلام۔ نرگس کے تعارف پر فارس نے اش اش کرتے دروازہ کھولا۔ تم نے اگر چھوڑنی ہی ہوتی ہیں تو اپنے قد کے لحاظ سے چھوڑا کرو، کیوں بے سر پیر کی چھوڑتی ہو؟ شادی ہونے جا رہی ہے گنگو تیلی سے اور بنی پھرتی ہے ملکہ عالیہ۔ کیوں جلتے ہو جل کوکر؟ مت جلا کرو مجھ سے، بھلا تمہارا میرا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ میں ہوں گوری چٹی شہزادیوں جیسی، اور تم تندور میں رہ جانے والی آخری روٹی جو جل جل کر وہیں اکڑ جاتی ہے۔ کہہ دے رہی ہوں، میرے ہونے والے سرتاج کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولا کرو، کل کو تم نے ہی اس کی عزت کرنی ہے۔ عزت تو میں اس کی آج کرتا ہوں، کل کو تم سے شادی کروا کر تو بیچارہ ڈلنے والا ہے، بڑا بہادر بچہ ہے۔ تم سے میرے ہاتھوں میں رس ملائی کا باؤل نہ ہوتا نا تو اب تک میں نے تیری زلفیں جڑ سے اکھیڑ دی ہونی تھی۔ ہو ہی خون خوار جانور، لاؤ 2 رس ملائی اور یہاں سے کھسکتی نظر آؤ۔ اچھا، میں تو ہوئی خون خوار جانور، اور تم خود کیا ہو، اس پر بھی روشنی ڈال دو۔ آف کورس، میں شہزادہ گلفام ہوں، فارس نے میرا کے انداز میں انگریزی مار کر کہا، جس پر نرگس بدلہ لیتے ہوئے بولی، ماں صدقے جائے، نہ منہ تے نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا، ہٹو سامنے سے بدتمیز انسان، دیوار بن کر تن جاتے ہو، پھر ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ مجھے بدتمیز کہا تو سدا میرے گھر کی دہلیز پر کھڑی رہو گی، اندر نہیں آنے دوں گا۔ یہاں کھڑی رہتی ہے میری جوتی، اور آئے تم بڑے میرے گھر والے، یہ میرے ماموں جی کا گھر ہے، تم گنگو تیلی کا نہیں۔